المجد والعلا خالق الحب والنما خالق الارض والسماء ماحي الذنوب والخطا والصلاة والسلام على سيد الانبياء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز برادران اسلام، گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہی نہیں، وہ ہمارا رب بھی ہے. وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے. اس نے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیدا فرمایا، اس نے بھوک مٹانے کے لیے طرح طرح کے اناج اور پھل پیدا فرمائے. اس اللہ نے روشنی کے لیے چاند، سورج اور ستاروں کا انتظام کیا. تو وہ اللہ جو ہماری پیاس بجھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ اللہ جو ہماری بھوک مٹانے کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے لیے اندھیروں کو ختم کر کے اجالوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو وہ اللہ ہمیں حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے. جب سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک جب مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں میں اللہ اپنے نبیوں کو بھیج کر انسان کو ہدایت کے راستے پہ اللہ گامزن کرتا رہا، لیکن اللہ کے گرامی قدر رب ذوالجلال والاکرام کا قاعدہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی علاقے میں کوئی نبی بھیجتا تو کسی علاقے میں کوئی اور نبی بھیجتا. ہر نبی کا دائرہ قیام محدود تھا. اگر کوئی بنی اسرائیل کا نبی تھا وہ بنی اسماعیل کو تبلیغ نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی کسی قوم سمود کا نبی ہے وہ قوم عاد کو تبلیغ نہیں کر سکتا. ہر نبی کا دائرہ کام تھا. اور آخر میں جب رب نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیج دیا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو میرے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اے دنیا والو سن لو، میں کسی علاقے یا قبیلے کا نبی نہیں بن کے آیا، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں.
کسی کو اللہ نے خلق حسن عطا کیا، کسی کو اللہ نے خلق کریم عطا کیا۔ میرے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے خلق عظیم کا مالک بنایا۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی چادر لی ہوئی ہے، وہ آتا ہے، 2 اونٹ اس کے پاس ہے، اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا اور اس سرکار کے گردن مبارک پہ خراش آ گئی، خون ابل پڑا۔ کیا کہتا ہے؟ اے محمد مصطفیٰ، یہ مال نہ آپ کا نہ آپ کے باپ کا، اب منگتا بن کے آیا ہے، سوالی بن کے آیا ہے، لیکن سوال کرنے والا تو لجاجت سے سوال کرتا ہے، لیکن آج انداز اس کا ذرا دیکھو۔ کہتا ہے یہ مال نہ آپ کا نہ آپ کے باپ کا، یہ میرے 2 اونٹ سامان سے لاد دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی مال نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا، لیکن تم نے مجھے جو تکلیف دی ہے، یہ جو تم نے خراش ڈالی ہے، اس کا بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ کہتا ہے میں مال بھی لے جاؤں گا اور مجھے بدلہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، ادھر سرکار کو تکلیف بھی دیتا ہے اور ادھر کہتا ہے مال بھی لے جاؤں گا اور مجھے بدلہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ لگبا میں فرمایا چاہیے بتانا تمہیں بدلہ کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ کہتا ہے اس لیے کہ آپ کی شان ہے انک لا تجزی السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ کائیوں کا بدلہ نیکیوں سے دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا صحابہ جاؤ اس کے 2 اونٹ سامان سے لاد دو۔ اب اس نے بدتمیزی بھی کی، نبی نے جرم معاف بھی کر دیا اور دوسرے جرم معاف ہی نہیں کیا، میرے آقا نے اس کی خالی جھولی کو بھر بھی دیا۔ اور اللہ نے کسی کو خلق حسن دیا، کسی کو خلق کریم دیا، میرے نبی کو خلق عظیم دیا، اس لیے اللہ نے حضور کے خلق عظیم کو کوثر کہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر اللہ خلق کی بڑی قسمیں ہیں۔ آپ کو یہاں ایک بات اور بیان کروں، خلق کا پہلو یہ ہے کہ اللہ آپ کو علم دے، اللہ آپ کو مال دے، اللہ آپ کو کوئی منصب دے تو آپ کی گردن اکڑ نہیں جانی چاہیے، بلکہ آپ عاجزی کا پیکر بن کے رہو، اس لیے کہ تکبر کرنا اللہ کی شان ہے اور عاجزی سے رہنا اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس سے کچھ ہے، اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ردائی فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار۔ اللہ نے فرمایا جو کبریائی ہے نا یہ میری چادر ہے اور جو عظمت ہے یہ میری ازار ہے، ان دونوں میں سے اگر کوئی چھینے گا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک درجہ جھک جاتا ہے اللہ اس کو ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، لیکن جو ایک درجہ اکڑ جاتا ہے اللہ اس کو ایک درجے پست کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اسفل السافلین میں ڈال دیتا ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور تواضع کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ اب آئیے ذرا میرے آقا کی شان، مقام اتنا بلند ہے کہ نبیوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، لیکن تواضع کا عالم کیا کہ جب اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو اور فرشتے کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور آگے کہا اللہ کا پیغام ہے، رب کہتا ہے محبوب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی بننا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی، محبوب جدھر آپ جاؤ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ کرتے رہے، لیکن حضور نے کیا مانگا؟ کہا مولا میں سونے کے پہاڑ نہیں چاہتا، میں تو اتنا چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو مل جائے اور ایک وقت بھوکا نہ ہوں، جب ملے گا تو میرا شکر ادا کروں گا، مولا جب نہیں ملے گا تو میں صبر کروں گا۔ اب یہ ہے میرے نبی کا پھول۔ اور پھر آؤ دیکھو آج رات جب بڑے بڑے بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتے تو کیا کرتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة
वसल्लम ने उनको रस्सियों के साथ बांध दिया। और कैदियों के अंदर मेरे आका के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनके जिस्म को भी रस्सियों के साथ बांध दिया गया। पास ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। एक साहबी ने रूह को देखा तो नबी पाक सो नहीं गए, कभी रूह इधर करवट बदलते और कभी सरकार इधर करवट बदलते। साहबी रूह के पास आ गए, कहते हैं कमली वाले आका, आपको कोई तकलीफ है? आपको नींद नहीं आ रही? मेरे मुस्तफा करीम ने कहा, चचा अब्बास के कराने ने, चचा अब्बास के कराने ने मुझे मुस्तरब कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। अब वो साहबी कहते मैं फौरन किया ना तो मैंने ज़ुहूर के चचा की रस्सियों को खोल दिया। जब मैं रस्सियों को खोल के वापस आया ना तो मैंने देखा कि सरकार अभी सोए नहीं, अभी भी सरकार की कोई कैफियत, कभी ज़ुहूर इधर करवट लेते, कभी उधर करवट लेते। मैं पास आया, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके चचा की रस्सियों को खोल दिया। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ क्या बाकी कैदियों की रस्सियों को भी खोलना है? कहते या रसूलल्लाह नहीं, मैंने वो तो नहीं खोला, तो मैं क्यों उनकी रस्सियों को भी खोल? अब वो साहबी कहते हैं मैंने जब 70 कैदियों की रस्सियों को खोला ना, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा मेरे आका सुकून की नींद सो रहे। अब ये अपने गुलाम नहीं, ये मक्के के काफिर हैं जो नंगी तलवारें लेकर आए थे इस्लाम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन मेरे आका उनको तकलीफ होती है तो मेरे आका का खुल्क है, मेरे आका परेशान हो जाते हैं। अल्लाह की ग्रामी कदर, ये मेरे आका का खुल्क है। ये काफिरों के साथ है और गुलामों के साथ हुजूर के रहने का अंदाज क्या है? सिर्फ एक रिवायत आपको सुनाता हूँ। एक दवा सफर में जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पे पड़ाव किया। जरा ये बात तवज्जो से सुनना, रास्ते में पड़ाव किया ना तो खाना पकाने की बारी आई। एक साहबी ने कहा इस जानवर को मैं ज़बह करूंगा। दूसरे साहबी ने कहा मैं इसकी खाल उतारूंगा, यानी खाल उतार के गोश्त बनाऊंगा। तीसरे साहबी ने कहा मैं इसको पकाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया मैं इसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करूंगा। अब गुलाम पास है, साहबा ने एक साहबी ने कहा मैं इसको ज़बह करूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा, एक ने कहा मैं पकाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लकड़ियां इकट्ठी करूंगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम गुलाम थोड़े हैं, हम लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात दुरुस्त है, तुम लकड़ियां इकट्ठी कर लोगे, लेकिन मैं मोहम्मद इम्तियाज को पसंद नहीं करता क्योंकि
عظیم خلق ہے کہ حضور کی بارگاہ میں خلق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس منگتا آئے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس کو خالی نہ موڑو، آپ اس کی جھولی کو بھر دو، اس کو کچھ نہ کچھ آپ عطا کر دو۔ اب آئیے ذرا سرکار کی شان سے، میرے کریم آقا کی پگڑیوں تلے پر دو پہاڑوں کے درمیان چل رہا ہے، ایک سوالی کافر دل میں خیال لے کے آ رہا ہے، سنا ہے کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے بکریوں کے بہت بڑے ریوڑ کا مالک ہے، میں جاتا ہوں میں اس نبی سے بکری مانگوں گا، اگر نبی ہوا تو آدھا سی بکری دے دے گا، لیکن اگر کوئی دنیا کا سخی ہوا تو مریم سی بکری دے گا یا اپنے گھر سے مجھے واپس کر دے گا۔ اب وہ کرے مصطفیٰ پہ آیا، آ کے کہتا ہے بکری کا سوال ہے، فرمایا جاؤ سارا ریوڑی لے جاؤ، جاؤ سارا ریوڑی لے جاؤ۔ اب حضور نے ریوڑ دیا، سرکار چلنے لگے تو کہتا ہے آقا آپ نے سارا ریوڑ دے دیا، فرمایا میں نے سارا ریوڑ دیا۔ اس نے کہا پھر اگلا قدم بعد میں اٹھانا، پہلے اپنا کلمہ کو بڑھا لو، اس لیے کہ کوئی دنیا دار اتنی سخاوت نہیں کر سکتا، ایسی سخاوت تو اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ خود نے کلمہ پڑھا، گھر گیا نا، خاندان والوں نے کہا یہ بتاؤ اتنی بکریاں کہاں سے لائے؟ اس نے کہا بڑے سخی بیٹے ہیں، لیکن آج میں اس سخی کے در پہ گیا کہ اس سخی سے میں نے بکری مانگی، اس نے مجھے سارا ریوڑ ہی دے دیا۔ اس کے خاندان والوں نے کہا ذرا اس سخی کا دیدار ہم کو کرا نہیں دیتے؟ کہتے چلو میں تمہیں اس سخی کا دیدار کرا دوں۔ وہ سارے خاندان کو لے کے در مصطفیٰ پہ آیا، جو رسول اللہ کو دیکھتا جاتا ہے وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت نے کہا میرے کریم سے کل قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اور ایک مقام پہ اللہ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بتہا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شعر تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بتہا تیرا۔ اب میں ایک بات آپ کو کہوں، جود کا مطلب یہ ہوتا ہے سخاوت کرنا، کرم کا مطلب یہ ہوتا ہے سخاوت کرنا۔ اور سادہ کروں، جود کا مطلب یہ ہے کسی کی خالی جھولی کو بھر دینا، اور کرم کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کی خالی جھولی کو بھر دینا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی مانگے عطا کرو اسے جود کہتے ہیں، پھر مانگے عطا کر دو اس کو کرم کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جیسا جود کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور مصطفیٰ جیسا کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آدم تائی کا لڑکا کہتا ہے، صحابہ نے کہا اے نبی بتاؤ نا، صحابی بن گئے، اسے مان لو، انہوں نے کہا بتائیے نا، آپ کے باپ کا نام سخاوت میں بڑا مشہور ہے، تو آپ کے باپ کا کیا طریقہ، وہ کیسے سخاوت کرتے ہیں؟ آدم تائی کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اتنا سخی تھا کہ میرے باپ کے گھر کے 8 دروازے تھے، ایک سوالی ایک دروازے پہ آتا میرا باپ بتا کرتا، کوئی سوالی اگلے دروازے پہ جاتا میرا باپ دے۔ آج آپ اپنا حال دیکھیں، آج ایک فقیر صبح ہمارے دروازے پہ آئے، ہم اس کو دے دیں، کیا دیں 10 روپے دے دینا، وہی سوالی شام کو آئے گا نا، ہم کہیں گے یار صبح آیا تھا شام کو پھر مانگنے آتا، بلکہ اگلے دن آئے گا ہم کہیں گے کل آیا تھا مانگنے آج پھر آ گئے، لیکن وہاں معاملہ ہے، وہ کہتا ہے میرے باپ کے 8 دروازے پہ، اگر کوئی ایک سوالی ایک دروازے پہ آتا میرا باپ اس کو دیکھتا، وہی سوالی اگلے دروازے پہ جاتا میرا باپ پھر دیکھتا، 8 دروازوں پہ ایک سوالی جاتا میرا باپ ہر دروازے سے اس کی جھولی بھرتا۔ صحابہ نے فرمایا یہ بتا بڑا تیرا باپ سخی تھا، 8 دروازوں پہ ایک سوالی جاتا تھا تیرا باپ عطا کرتا تھا، لیکن ہماری بات بھی سن لے، ہمارا نبی جتنا سخی ہے اتنا کوئی سخی نہیں ہے، آقا میں اتنا سخی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تیرے باپ کے 8 دروازوں پہ ایک سوالی مانگتا تیرا باپ عطا کرتا، ہمارا نبی اتنا سخی ہے جو ایک دفعہ در مصطفیٰ پہ آ جائے میرا نبی اتنا دیتا ہے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، تو اللہ نے فرمایا انا آتینا کل
اللہ کے گرامی قدر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نبوت کیسی شانوں والی کہ باقی نبی قبیلے اور علاقے کے نبی، میرا نبی ساری کائنات کا نبی، وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں، میں خود سے تو الہ الخلق کے کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا۔ اور آج ایک بات اور بھی کروں، اللہ پاک نے نبوت کا کی ابتدا کی وہ بھی میرے نبی سے کی، اور اللہ نے نبوت کی انتہا کی تو وہ بھی میرے نبی میں فرمائی۔ حضور فرماتا ہے کنت نبیا مع آدم بین روح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اور آخر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا آدم رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو میرے نبی پاک سے اللہ تعالیٰ نے کہا کرب بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، انا آتیناک الکوثر، معبود ہم نے تمہیں جو شان دی وہ شان پہ مثال عطا کر دی، ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا۔ اللہ کے گرامی قدر ایک مسئلہ گزشتہ کے میں بھی پوچھا گیا کہ بعض حضرات وہ ایک رکعت وتر ادا کرتے، اس حوالے سے کچھ وضاحت مطلوب تھی، تو سارے حضرات یہ مسئلہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہم احناف کے نزدیک فطر کی ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں، کم جو فطر کی تعداد ہے نا وہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب حضرت ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کو لے کر آج حضرات لوگوں کو بات بتا دی جاتی ہے، حالانکہ علماء نے اصول حدیث کو رد فرمائے، علماء تشریف فرمائے، پوچھیں کہ حدیث کے قوانین ہیں، صرف ایک حدیث کو لے کر حکم نہیں لگایا جاتا، تمام ذخیرہ حدیث کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے حدیث کی شرعی حیثیت، فنی حیثیت کیا ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، پھر اس کی سند کیسی ہے، مستند ہے، مطلوب ہے، معضل ہے، کس طرح یہ حدیث پاک ہے، پھر کہیں منسوخ تو نہیں۔ آپ میں آپ کو ایک نہیں اس کے بارے میں کئی حدیث پڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک حضور کے حدیث پاک ہے، اس کو امام سرخسی نے مسعود میں نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مریدہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو مریدہ سے مراد ہے کہ 2 رکعت سے کم نماز، یعنی 1 رکعت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک بات، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات آج شوافے وغیرہ وہ 3 وہ 1 پڑھتے ہیں، وہ 1 نہیں، وہ 2 رکعتیں علاقہ پڑھتے ہیں اور 1 رکعت علاقہ پڑھتے 3 ہیں، لیکن وہ 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن ہم احناف کے نزدیک اس طرح کرنا بھی جائز نہیں، وہ آپ کو میں حدیث کرتا ہوں، لیکن پہلے سنیے 3 رکعت فطر کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے ضرور سو جاتے، اٹھتے تھے، تہجد کی نماز کے بعد سرکار 3 رکعت فطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطر پڑھنے کے بغیر سو جاتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، کیونکہ حضور کو یقین ہوتا ہے اٹھنے کا۔ اس لیے سرکار جس بندے کو یقین ہونا کہ میں اٹھ جاؤں گا تہجد کے لیے، وہ بہتر تہجد کے ساتھ پڑھ ہی جاتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت فطر ادا کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے پاک ہے۔ اور حدیث یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادا کرتے تھے فطر کی، پہلی رکعت میں
یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مر لیا اور عام نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی فرماتا ہے کہ سرکار وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں سبح اسما، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں سلام حضور صرف 3 رکعتوں کے بعد فرمایا کرتے تھے، درمیان میں حضور سلام نہیں کہا کرتے تھے، سلام صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے حضور سلام کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ جتنی دیر حضور محفل میں بیٹھتے تھے یہ حضور کے نالین کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے پہلی صف میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایک رکعت کو کافی، وتر کی ایک رکعت کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ آپ نے وتر پڑھنے ہیں تو 3 رکعت ہی ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح امام حسن فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس میں امت کا اجماع ہے کہ وتر ایک نہیں، وتر کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کلامی قدر صحیح حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی ضعیف حدیث آ جائے علماء کرام اس کو منظور سمجھتے ہیں، ان حدیث کو ناسخ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کلامی قدر جو حضرات یہ غلطی کرتے ہیں وہ اپنی تصحیح فرما لیں، وتر جو ہے وہ کم از کم 3 ادا کرنا یہی اللہ کا موقف ہے اور یہی درست موقف ہے اللہ پاک دین سمجھنے کی اور اس کے عمل کی